شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اور بھی تشریف لا رہے ہیں اور کچھ بار دائیں بائیں گھوم رہے ہیں۔ اگر آپ سارے سمٹ جاؤ نا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ تاکہ بعد میں آنے والوں کو گردنیں پھلان کے آگے نہ آنا پڑے۔ بیٹا آگے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے، قریب ہو جاؤ جتنا ممکن ہے نا آگے ہو جاؤ۔ ادھر والے احباب بھی دیکھ چھوڑ کے نا تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ اللہ آپ کو سلامت۔ ادھر والے احباب بھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، آگے ہو جائے بیٹا، آگے ہو جاؤ۔ درود پاک پڑھیے۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بہار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا۔ سبحان اللہ! میرے امام نے کیا خوب کہا تھا، فرش پہ دادا چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگاتے ہیں تیری ہی داستان۔ سبحان اللہ! بادشاہوں کے قصے مٹ گئے، اسفند یار کی کہانیاں لوگوں کو بھول گئیں، مغل نہ رہے، تغل نہ رہے، آل سرسان کی کہانی لوگوں کو یاد نہیں، لیکن صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے تو کل ہی گزر کے گیا۔ پیر نصیر الدین نصیری نے کمال کر دی، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور اگر میں مشہور وحدی کے لہجے میں کہوں تو انہوں نے قلم توڑ دیے، وہ کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ذرے اس خاک کے تبندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میری سرکار نے نالین اتارے ہوں گے۔ یہ محافل خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں بیان المیلاد النبی کے اندر جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی ہے۔
بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں، محفل کرانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ان محافل سے ہمیں نئی نسل کی تربیت کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی لچھے دار باتیں سناؤں، نعرے لگیں، آپ جو ہے وہ جوش کے اندر آ کے نوٹ پھینکیں اور میں نوٹ سمیٹ کے گھر کو چلا جاؤں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بھولا ہوا سبق یاد کراؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھوں۔ تو میں صرف ایک حدیث اختصار کے ساتھ اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے حضور نے ہر امتی کو یہ پیغام دیا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال ثم ربیکم بحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ تھوڑی دیر بس موبائل ذرا بند کر دو، اس کی بیل بند کر دو، توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنی اولاد کو کچھ ذرائع ہیں جن کی وجہ سے انسان کس سے محبت کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمن جو حکیم الامت کہلاتے ہیں، جو امت کے مرض کو بھی جانتے ہیں اور پھر اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نئی نسل کو حضور کی محبت کا تحفہ دینا چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو پابند کرو کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرے۔ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کی نظر میں حیا آ جاتی ہے، اس کے خیالوں کو پاکیزگی ملتی ہے، اس کا من ستھرا ہوتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے اور اس کے دل کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ دوسرا کام علامہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے حضور کے فضائل و مناقب بیان کرو۔ بات اختلاف کی نہیں، بات اصول کی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو یہ کہو کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، جیسا کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور پھر اس پہ مناظرے کیے، تو نئی نسل آج نہیں تو کل آپ سے پوچھے گی کہ یہ سائنس کا دور ہے، سائنس نے تو اتنی ترقی حاصل کر لی ہے کہ سمندر کی تہہ میں پڑے ہوئے موتی، ہیرے، ان کی تعداد بھی جانتی ہے اور ان کے فیض بھی جانتی ہے، اور وہ محبوب جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی اسے دیوار کے پیچھے بھی علم نہیں دیا گیا۔ تو نئی نسل کو بتانا ہوگا کہ یہ عقیدہ کسی نے اندھیرے میں لکھ دیا ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ حضور کی مجلس سے نور لگی تھی اور حضور کے صحابی حضرت وافصہ بن معبد حضور کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے آئے اور پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ آداب مجلس یہی ہیں، جو پہلے آئیں وہ آگے بیٹھیں اور جو بعد میں آئیں وہ پیچھے بیٹھیں۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، جو صدر مجلس ہے اس کو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے آگے بلا سکتا ہے، اور جہاں میرے حضور موجود ہوں وہاں تو صدر مجلس اور تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت وافصہ پیچھے بیٹھے تو میرے حضور نے فرمایا اُدْنُ مِنِّي یا وافصہ۔ وافصہ دور بیٹھے تھا، نیڑے آ گئے۔ کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا، حضور نے پھر فرمایا اُدْنُ مِنِّي یا وافصہ۔ وافصہ اور نیڑے آ گئے۔ کہتے ہیں میں اور قریب ہوا۔ تیسری بار حضور نے پھر کہا اور نیڑے آ گئے۔ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ ناز کروں، میں حضور کے اتنا قریب ہوا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے۔ حضور نے فرمایا وافصہ تم مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی جی آپ کا مسئلہ پوچھنے آئے۔ فرمایا تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے؟ آقا اگر آپ بتائیں کر تو حد ہو جائے۔ میرے حضور نے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے۔ خیر کیا ہے؟ شر کیا ہے؟ یہی تمہارا سوال تھا۔
جی آقا یہی میرا سوال تھا. کہا سوال تو نے پوچھنا تھا, جواب میں نے بتانا تھا. اب سوال تو میں نے بتا دیا ہے, جواب کے بارے کیا خیال ہے؟ مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ آقا اگر مجھے جواب آتا تو پھر سوال ہی پیدا کیوں ہوتا؟ فَضَرَبَ عَلَى الصَّدْرِ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ. حضور نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے دل پہ مارا, کہا تیرے دل کو مفتی بنا دیا ہے, دل سے پوچھ لے خیر کیا ہے شر کیا ہے. اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ, اپنے دل سے فتویٰ مانگ یہ بتا دے. تو میرے نبی تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتے ہیں. حضور کے نور علم کے کیا کہنے؟ فرمایا قرب قیامت کو جب دجال آئے گا, 14 صدیاں گزر گئی ابھی تک دجال آیا نہیں, نہ جانے وہ کانا کب آئے. لیکن فرمایا جب دجال آئے گا میرے کچھ غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے, اور وہ جو دجال کا مقابلہ کریں گے ان کی تعداد ہزاروں بھی ہو سکتی ہے, لاکھوں بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرے نبی کا نور علم دیکھیے, فرمایا جو میرے غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے انی لعارف اسماءہم, میں محمد ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں. بات ختم نہیں ہوئی. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ, صرف ان کو نہیں, ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. کہانی سمٹنے گئی. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ, جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے وہ جہاد کریں گے میں محمد گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. کون سا غلام کس کا بیٹا کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا میں محمد جانتا بھی ہوں, اس کو پہچانتا بھی ہوں. ڈبل آواز اس کو سگنل کر دو. بات اختلاف کی نہیں, بات اصول کی ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو یہ کہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کوئی اختیار نہیں, تو سین لوگ وہ نوجوان آج نہیں تو کل آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ سائنس نے تو اتنا اختیار حاصل کر لیا, ایٹم کا کلیجہ چیر دیا گیا اور سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا گیا, کائنات کو تسخیر کر لیا گیا, گھنٹوں کا سفر منٹوں پہ آ گیا, منوٹنوں کے حساب سے ہوا کے اندر اڑتا ہوا لوہا ہوائی جہاز کی شکل میں. یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ فراٹے بھارتی گاڑیاں یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ سائنس کا اختیار ہے. اور جس نبی کے لیے ساری کائنات بنائی گئی اسے اختیار ہی کوئی نہیں دیا گیا. تو نئی نسل کو بتانا ہوگا یہ عقیدہ جس نے اندھیرے میں لکھ دیا ہے. نبی کا اختیار پوچھتا ہے, نبی کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائے, نبی کا اشارہ ہو سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے, وہ سڑیاں کھجوراں آغا جانتا ہے, وہ پتھراں کلمے پڑھا جانتا ہے, وہ گونگیاں تھی گلہ کرا جانتا ہے, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. میرے نبی تو وہ نبی ہیں جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے, جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, بات سنائیں تو پھول جڑنے لگے, جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے, جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے, جس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے, جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے, جو اشارہ کرے تو آفتاب خط ہو جائے, جو انگلی اٹھائے تو مہتاب شک ہو جائے, جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے, جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے. کسی زمانے میں سنتے تھے کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا, لیکن اب سائنس کا اختیار دیکھیے, کسی ایک جگہ آپ بظاہر پھینک چکے, اس کے بعد آپ کا پروگرام بدلا کہ میں نے یہاں نہیں پھینکنا تھا یہاں پھینکنا تھا, تو آپ دوسرا بٹن دبائیں اس مظاہر کو راستے میں توڑ سکتے ہیں, اس کا رخ موڑ سکتے ہیں. اس سائنس کے اختیار سے نکلے تیر بھی واپس آنے لگے. وہ کسی کو غلطی سے ایزی پیسہ چلا جائے تو آپ تو اس کو بھی واپس منگوا دیتے. تو جس نبی کے لیے ساری کائنات بنائی گئی اسے اختیار ہی کوئی نہیں دیا گیا. سنیے میرے حضور کا اختیار. ایک بدو حضور کے پاس آتا ہے, کہتا ہے میں آپ کو نبی تب مانوں گا یہ جو کھجور کے اوپر پکا ہوا گچھا ہے یہ ٹوٹ کے آپ کی جولی میں آ گئے, میں آپ کو نبی مانوں. میرے نبی نے اشارہ کیا, گچھا ٹوٹا حضور کی جولی میں آ گیا. ادھر گچھا ٹوٹا ادھر بدو کی زبان پہ کلمہ گیا. اب میرے نبی چاہتے تو کھجوریں تقسیم کر دیتے,
صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے والی کھجوریں کھائی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے نبی کی نظر بڑا دور کام کرتی تھی، حضور جانتے تھے نکلے تیر بھی واپس آئیں گے۔ حدیث کے اگلے لفظ یہ ہیں، جب اس بدو نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے نبی کچھ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں جس کام کے لیے تجھے بلایا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، اب اپنی جگہ پہ دوبارہ جا کے لگ بھی جا۔ اٹھا اور اپنی جگہ پہ دوبارہ جا کے لگ بھی گیا۔ صرف گچھے توڑنا نہیں جانتے صاحب، توڑ کے جوڑنا بھی جانتے۔ صرف چاند کے ٹکڑے کرنا نہیں جانتے، اس کو اصلی حالت میں واپس پلٹانا بھی جانتے۔ اپنی اولاد کے سامنے حضور کے فضائل و مناقب، کمالات، معجزات بیان کرو تو ان کے دل میں